जुमे का मुबारक दिन है। आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में आज इस ऐवान की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातिर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। तेल की कीमतों में खातिर खा कमी का ऐलान आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा कि जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, मज़ीद कमी आएगी। हमारा वादा था कि पेट्रोल की मद में एक एक पाई कौम को लौटाएंगे। हमने तेल की आज हफ्तावार कमी का ऐलान करना है। जंग बंदी से खिते में खुशहाली आएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $79 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंत तक मेहनत से पहाड़ जैसे मसाइल हल किए गए। फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने खलूस नीयत से काम किया। फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद समझौते को हतमी शक्ल दिलाने में अहम किरदार अदा किया। अजीम कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। इज़्ज़त की तलाश में सदियाँ गुजर जाती हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती। अपोजिशन दुनिया को दिखा दे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कौमी वहदत के लिए हम मुत्तहिद हैं। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन कौमी वहदत के लिए हमेशा एक रहेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में शेड्यूल मुज़ाकिरात मौखिर। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने कहा मुज़ाकिरात अब इस शेड्यूल के मुताबिक नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की भी अमरीकी नायब सदर का दौरा स्विट्जरलैंड मौखिर होने की तस्दीक। कहा मुज़ाकिरात की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मामलात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की सालसी में दस्तखत कर चुके। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का ऐलान। कहा मुआहदे की तमाम शिक्कों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा अब हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। बहरी जहाज़ों को मुतय्यन वक्त और रास्ते के मुताबिक ही गुजरना चाहिए। बहरी जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। बारूदी सुरंगें हटाने के इक़दामात मुफाहमती याददाश्त के तहत किए जाएंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $79 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल रिकॉर्ड। अमाराती तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। आज पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के। हुकूमत का कीमतों में कमी का इंदिया। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का वादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका क़याम अमन के लिए पुरुमीद है। लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को करते हैं। मुज़ाकिराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फरीक़ैन अपने अज़म पर कायम रहें। अमरीका की तरफ से ईरान को $300 अरब की अदायगी नहीं हो रही, ये जाली खबर है। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात से अब तक हमलों में 16 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक रात गए होने वाली बमबारी में कई घरों को निशाना बनाया गया। लेबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसराइल ने जनूबी लेबनान पर शदीद तरीन बमबारी की। इसराइल का अमरीका ईरान मुज़ाकिरात शुरू होने से पहले ही लेबनान से निकलने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना ज़रूरी है। जब तक इसराइल की सलामती के लिए ज़रूरी होगा हम लेबनान से नहीं निकलेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। ट्रंप इस वक्त दुनिया के वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल के लिए हमदर्दी रखते हैं। इसराइली काबीना अरकान को चाहिए कि मौजूदा हकीकत को समझें और कबूल करें। ईरान से डील अमरीका के मफाद में है। मुआशी रिलीफ का इन्हिसार ईरान के रवैये पर है। मुआहदे पर अमल दरामद को देखकर पाबंदियों में नरमी करेंगे।
ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ معاہدے کی خلاف ورزی یا حد سے زیادہ مطالبات سامنے آئے تو سخت جواب دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. کوئی بھی وعدہ خلافی ہوئی تو ہم بھرپور رد عمل دیں گے. ایران دشمن کو جنگ کے دوران ایک بار سبق سکھا چکا ہے. اگر وہ دوبارہ اسی راستے پر چلے تو اس بار انہیں اس سے بھی زیادہ سخت جواب ملے گا. خیبر پختونخوا میں تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا امکان. صوبے کا 2250 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش ہوگا. بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے رکھے گئے. صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کے وفاقی بجٹ میں تنخواہوں اور پینشنز میں 10% اضافے کی تجویز. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ بہت کم ہے. حکومت تنخواہوں اور پینشن میں اضافے پر نظر ثانی کرے. قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث. کہا تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے لیکن تنقید کے ساتھ تجاویز بھی دی جائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نواز شریف میڈیکل سٹی میں 7 جدید اسپتال بنانے کی منظوری. چلڈرن اسپتال فار آرتھوپیڈک ریہیب اور برن سینٹر شامل. پنجاب میں 110 ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات کا جائزہ. مریم نواز نے کہا نجی شعبے کو ترقیاتی عمل میں شامل کر کے منصوبے جلد مکمل کریں گے. پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا. پاسپورٹ کے اجراء کو مکمل طور پر ای سسٹم پر منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ کیا جائے گا. شہریوں کو پاسپورٹ ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ای پاسپورٹ پر مکمل منتقلی سے پاسپورٹ کے ضمن میں فراڈ اور جعلسازی کا خاتمہ ہوگا. آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کا مطالبہ زور پکڑ گیا. آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسند ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا. کہا آزاد کشمیر کا غریب اور متوسط طبقہ پنجاب پولیس کی چکوال واقعے پر جاں بحق بچی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. آئی جی راؤ عبدالکریم نے کہا غفلت اور اختیارات سے تجاوز کو تحفظ نہیں دیں گے. پولیس اہلکار کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے. کسی کے دباؤ میں کچھ نہیں چھپائیں گے. سربراہ CCD سہیل ظفر نے کہا اہلکار نے طاقت کا غلط استعمال کیا. تحقیقات کے لیے GIT بنائی گئی. یقین دلاتے ہیں واقعے میں مکمل انصاف ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان میں آندھی اور موسلادھار بارش سے تباہی. مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. آندھی سے مکانات اور دکانوں کی دیواریں اور چھتیں گر گئیں. سولر پینلز کو نقصان پہنچا. درخت بھی جڑوں سے اکھڑ گئے. بہاول نگر میں دیوار گرنے سے 4 افراد زخمی. لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا. گوجرا، پتوکی، ساہیوال، جہانیہ، صفدر آباد میں بھی بادل برسے. تونسا شریف میں کوہ سلمان میں سیلابی ریلے، شہری پھنس گئے. ریسکیو کر لیا گیا. بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں بارش کے ساتھ یالہ باری. محکمہ موسمیات کے مختلف علاقوں میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا میں تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا امکان. صوبے کا 2250 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش ہوگا. بجٹ کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے رکھے گئے. صحت کارڈ کے لیے 50 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ. کفایت شعاری پالیسی میں 30 جون تک توسیع. نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 50% کٹوتی برقرار رہے گی. 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ رہیں گی. سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں اور سفر پر پابندی برقرار. پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں آن لائن FIR درج ہو سکے گی. ٹول فری نمبر، واٹس ایپ، فیس بک سے بھی شکایات درج ہو سکیں گی. شہری گھر بیٹھے لائسنس، پولیس کریکٹر اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پولیس ایکشن ڈیش بورڈ کا افتتاح کر دیا. لاپتہ بچوں کی تلاش اور بازیابی کے لیے تلاشی گمشدہ پورٹل لانچ. خواتین اور بچوں کو ہنگامی صورتحال میں مدد کے لیے پینک بٹن متعارف.
بلاول بھٹو نے کہا کچھ عناصر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بجٹ سے پہلے افواہ پھیلی، 18ویں ترمیم ختم کی جائے گی۔ NFC میں صوبوں کا حصہ محفوظ ہے، 2-3 سال کے لیے صوبے دفاع کے لیے وفاق کی مدد کریں گے۔ وفاق نے یقین دلایا ہے کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی نہیں ہوگی، سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ ملک کے مسائل حل کریں گے۔ آزاد کشمیر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 23 جون تک توسیع۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول میں ترمیم کر دی، کاغذات نامزدگی واپس لینے کی تاریخ 3 جولائی مقرر۔ اسمبلی کے لیے پولنگ 27 جولائی کو ہوگی۔ بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں احتجاج ختم کرنے کی بھی اپیل، مہاجرین کی نشستیں مخصوص نشستوں میں تبدیل کرنے کی بھی تجویز، کہا احتجاج کرنے والے اب بس کریں، اٹھ جائیں، کشمیر کو اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، مہاجرین کے لیے مخصوص نشستیں رکھی جا سکتی ہیں، مہاجرین آزاد کشمیر میں جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستیں جذباتی معاملہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کا حق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرانا سسٹم نہیں چل سکتا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے اسٹیٹس کو بہتر ہونا چاہیے۔ مسلم نون نے آزاد کشمیر انتخابات کے لیے 37 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی، سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے فہرست جاری کر دی۔ بلاول بھٹو کا گلگت بلتستان کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا حصہ بنانے کا مطالبہ، کہا گلگت بلتستان کو کب تک آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے، حکومت اور ایوان مطالبے پر غور کریں، گلگت بلتستان کو عبوری طور پر حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گھانا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، عسکری تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے گھانا کے کوآرڈینیٹر قومی سلامتی کی ملاقات، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بھارت کے خلاف سلامتی کونسل سے رجوع کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا، پاکستانی عوام کو پانی سے محروم کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے، مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہیں، پانی کے معاملے پر عالمی قوانین کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خط صدر سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا مودی پانی بند کرنے پر اڑا ہوا تو جنگ ہوگی، پاکستان کا بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایران جنگ سے پہلے مودی نیتن یاہو کا مہمان تھا، بھارت کی طرف سے سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مودی کی بھول ہے، تمام سازشیں ناکام بنا رہے ہیں اور ناکام بنائیں گے۔ عالمی رہنماؤں کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تعریف، پاکستان کو سراہا، صدر پیوٹن نے کہا معاہدے کے بعد استحکام توانائی کی منڈیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا معاہدہ دیر پا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چیلنجز کے حل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سربراہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے معاہدہ مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکیہ، بحرین اور کینیڈا کے وزراء خارجہ کا رابطہ، امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کی تعریف، برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا پاکستان نے بات چیت اور استحکام کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا، مذاکرات کا مقصد موجودہ اور آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مفاہمتی یادداشت امن کے لیے پاکستان کی پائیدار وابستگی کا ثبوت ہے۔ بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کی مدد پر تحریک انصاف کی تعریف، کہا کہ PTI نے بھی قومی مفاد کے لیے حصہ ڈالا ہے، قومی مفاد پر ایسے ہی کام کیا تو تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قبائلی اضلاع سے ٹیکس ریلیف ختم نہیں کرنا چاہیے۔